پاک ہے وہ ذات جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اسی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، روزہ کیا ہے؟ روزے کو عربی لغت میں صوم اور صیام کہتے ہیں، جس کے معنی ہے امساک کے، یعنی مطلقاً رکنا۔ اصلاحی شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ فجر سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے، جماع کرنے اور بدن کے اس حصے میں جو اندر کے حکم میں ہو کسی چیز کے داخل کرنے سے رکے رہنا۔ نیز روزہ دار کا مسلمان اور حیض و نفاس سے پاک ہونا اس کے صحیح ہونے کی شرائط ہے۔ ناظرین کرام، روزہ کب فرض ہوا؟ ماہ رمضان کے روزے ہجرت کے 18 ماہ بعد شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ کے 10 روز بعد فرض کیے گئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے قبل کوئی روزہ فرض نہیں تھا، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی کچھ ایام کے روزے فرض تھے جو اس ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد منسوخ ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، نیز شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار کا داخلہ ہی ہو سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے، چنانچہ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور دوسری خواہشات مثلا پانی، جماع اور غیبت وغیرہ سے دن میں روکے رکھا، لہٰذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، لہٰذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما، چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے درختوں کے پتوں سے حوریں عین کے سر پر ہوائیں چلتی ہیں، پھر حوریں کہتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے کہ ان کی صحبت اور ہم نشینی کی سر و کیف ہو، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہمارے دیدار وصل سے ٹھنڈی ہو۔ جو بندہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، اس کے ہر دن کے روزے کے بدلے میں اسے موتیوں کے خیمے میں حوریں عین میں سے ایک زوجہ عطا کی جاتی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، حور مقصورۃ